इसको कैसे देखते हैं कि जिस्म में कैंसर ऐसे ही नहीं बन जाता। इसके बनने के लिए जो है ना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, इसलिए ये इंसानी इसको बेहिसी कहेंगे कि अगर किसी बंदे में कैंसर के अलामात रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम बाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है जी कैंसर। बहुत से लोगों ने ये मैसेज किया है कि किसी हकीम ने आज तक कैंसर पे बात नहीं की, तो आप हमें कैंसर के बारे में बताएं। तो मेरी अपनी मालूमात के मुताबिक कैंसर एक ख़तरनाक और तकलीफ़ दह मर्ज़ शुमार किया जाता है। इंसानी जिस्म की जो इकाई है वो सेल है, और सेल से बनते हैं आगे जाके खुलियात, और उनसे आगे जाके अज़ा बनते हैं। और इंसानी जिस्म में जो सेल या खुलियात हैं, इनकी जो तोड़ फोड़ का सिलसिला है वो इंसानी जिस्म में जारी और सारी रहता है। हर उज़व के सेल बनने का जो अमल है वो मुख्तलिफ है। किसी में ये अपना बड़ी तेज़ी से बनते हैं, और कुछ अज़ा ऐसे हैं जिनमें ये देर से बनते हैं। तो सर से पाँव तक हर उज़व के जो सेल हैं वो तोड़ फोड़ का शिकार होते रहते हैं, और बाज़ वजूहात की बिना पे उन वजह की वजूहात में से जो मेन वजह है, जो हिकमत में जिसको मद्देनज़र रखा जाता है, उसकी आगे डिटेल इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो बाज़ वजूहात की बिना पे ये जो सेल हैं ये बेलगाम हो जाते हैं, खुलियात बेलगाम हो जाते हैं और एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, जिसमें वो किसी रसौली, गिल्टी या ट्यूमर की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। इसके जो गिल्टी है या ट्यूमर है, इसके जो रेशे होते हैं वो मुख्तलिफ़ अज़ा में पवस्त हो जाते हैं, और ये रेशे इतने बारीक होते हैं, ये बारीक गुच्छों की शक्ल में या बारीक धागों की तरह अज़ा में पवस्त हो जाते हैं। और जैसे जो एक कीड़ा है, केकड़ा, जिस तरह वो अपने पैरों में जो होता है अपना शिकार दबोच लेता है, अपनी गिरफ्त में ले लेता है, तो इस तरह ये जो ट्यूमर बनता है, गिल्टी बनती है, ये भी उस अज़ा के में अपने जो पंजे है वो गाड़ लेता है। तो बड़े हुए जो ट्यूमर हैं बाज़ औक़ात ये इतने बढ़ जाते हैं, और ये अपने जो अपना ख़ुद का अज़ा है उसे तो ये मुतासर करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे अज़ा हैं उनमें भी मसाइल पैदा करना शुरू कर देते हैं। तो बाज़ औक़ात ये सेल या खुलियात जो अपना खून या खुराक के ज़रिए अपने उज़व से निकल कर ये जिस्म में किसी और जगह भी चले जाते हैं, और वहाँ पर परवरिश पाना शुरू कर देते हैं, और वहाँ भी मसाइल का बायस बनते हैं। अब जिस तरह सबसे ज़्यादा जो मुतासर नब्ज़ है वो है खुशक सरद नब्ज़ मानी जाती है हिकमत में। जो कैंसर की जो सबसे ज़्यादा मुतासर कुन नब्ज़ है वो खुशक सरद है, क्योंकि यहाँ जब हरारत की कमी हो जाती है, तो जब मवाद एक जगह इकट्ठा होता है तो उसको पकने के लिए जितनी हरारत दरकार होती है उतनी हरारत उसको मिलती नहीं, जिसकी वजह से वैसे तो आम एक फोड़ा है वो पक के उसमें से मवाद निकल जाता है पीप की सूरत में, तो लेकिन जब हरारत ही नहीं मिली उसको, तो फिर वो मवाद वहीं रुका रहेगा और कैंसर की शक्ल अख्तियार कर लेता है। तो मुतासरा उज़व में जो मवाद है उसमें जो एक शक्ल रसौली, गिल्टी या ट्यूमर की शक्ल जो अख्तियार कर ली है, उसमें कभी हल्का दर्द होगा, कभी शदीद दर्द हो सकता है। जैसे स्किन कैंसर में तमाम जो कीमियाई तरीक़े हैं, इनमें एक तो ये कीमियाई तारीख़ है, एक ये कीमियाई तारीख़ है, और ये एक कीमियाई तारीख़ है। वैसे तो ये तीनों कीमियाई तारीख़ों में कैंसर का मर्ज़ हो सकता है, लेकिन इनकी परसेंटेज अलग अलग है। यहाँ पे तकरीबन 10% चांस होते हैं, यहाँ पे 20% होते हैं, और यहाँ पे तकरीबन 70% चांस होते हैं कैंसर बनने के।
تو اچھا، اب بات کر رہے تھے ہم اپنا سیل کے بارے میں. تو جب یہ اپنے متعلقہ ہر ایک میں اپنے متعلقہ جو اس کا عضو ہے، یہ کیمیائی طریق ہے، یہ ہے یا یہ ہے، تو ان کے اپنے اپنے ٹیشوز ہیں. تو جب وہ مواد اکٹھا ہوگا تو وہ اپنے ہی عضو کو متاثر کرتا ہے زیادہ تر، لیکن بعض اوقات وہ دوسرا جو اپنا ٹیشوز ہے اس کو بھی متاثر کر سکتا ہے. تو تندرست خلیوں کے جو اپنا جب متاثر کرتا ہے تو جو تندرست خلیات ہوتے ہیں ان کے جو فرائض کی ادائیگی ہے ان میں یہ خلل انداز ہوتے ہیں، جس سے جسم کا سارا نظام درم برم ہو جاتا ہے. تو جو اصل متاثرہ عضو ہے وہ پھیلنے لگتا ہے اور حرارت واضح محسوس ہوتی ہے. ٹیسٹ کرنے پر جو مقام موف ہے اس میں دانے دار ابھار پائے جاتے ہیں. تو بعض ایسی صورتوں میں جو مریض جس کا دوران علاج ایسا مریض جو کسی بھی دوائی سے ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو عام ڈاکٹر اسے کینسر کا نام دیتے ہیں، اور بعض اوقات جو پھوڑا سا یا وہ جو گلٹی سی بنی ہوتی ہے اس کو چیرا دے کر اس میں مزید بگاڑ پیدا کر دیتے ہیں. اگر صحیح تشخیص ہو جائے تو کینسر کی جو ارلی سٹیجز ہیں ان میں اس کا علاج ہو سکتا ہے، اور مختلف جو علاقے ہیں ان میں اپنا مختلف قسم کے کینسر پائے جاتے ہیں. تو جیسے کینسر میں جیسے پھپھڑوں کا کینسر ہے، سکن کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، پنکریاز کا ہے، لیور کا ہے، منہ کا ہے، گلے کا کینسر، معدے کا، آنتوں کا، برین کا، تھائرائیڈ اپنا جو گلینڈز ہیں، پراسٹیٹ گلینڈ جو ہیں، اس طرح چھاتی کا کینسر، رحم کے کینسر وغیرہ، یہ تمام کینسر اس میں شامل ہیں. اور ہر ایک کینسر کی اپنی آگے مزید قسمیں ہیں. جس طرح سکن کینسر جو ہے اس کی 3 اقسام کا ذکر ملتا ہے، اور باقی یہ مردوں میں اور عورتوں میں الگ فرق کے حساب سے ہیں. جیسے مردوں میں جو ہے وہ پراسٹیٹ کا بڑا مشہور کینسر ہے، آنتوں کا، معدے کا، اور اس کے علاوہ مردوں میں جو پھپھڑوں کا کینسر عام طور پہ پایا جاتا ہے. اور عورتوں میں تو زیادہ تر تو چھاتی کا کینسر ہوتا ہے. اس کے علاوہ رحم میں بھی اس طرح کے کینسر کے علامات پائی جاتی ہیں، کینسر رحم میں بھی ہو سکتا ہے. تو اب آ جاتے ہیں جی اصل وجہ کی طرف. جب حکمت میں اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جسم میں کینسر ایسے ہی نہیں بن جاتا، اس کے بننے کے لیے جو ہے نا ایک بڑا لمبا پروسیس ہے. اس لیے یہ انسانی اس کو بے حسی کہیں گے کہ اگر کسی بندے میں کینسر کے علامات آ گیا ہے، کینسر ہو گیا ہے، تو یہ ایک بڑے مرحلے کے بعد جا کے یہ کینسر کی شکل اختیار کرے گا. تو کینسر بننے سے پہلے کئی طرح کی علامات ہیں جو اپنا وہ تحریک جو ہے وہ جسم کو دیتی ہے، وہ ظاہر کرتی ہے. اگر یہاں پہ تحریک ہو، یہاں پہ تحریک ہو اور یہاں پہ اگر تحریک ہو تو ہم اس کی زیادہ بات کرتے ہیں جس پہ یہ مسئلہ ہے. زیادہ تر تو سب سے پہلے فرض کریں اگر یہ تحریک ہے تو سب سے پہلے کیا ہوگا، اس تحریک میں جو جسم ہے وہ اس خاص عضو میں پھڑکن پیدا کرے گا. پھڑکن کے بعد جسم میں سرسراہٹ آنا شروع ہو جائے گی، اور سرسراہٹ کے احساس کے بعد جسم میں خارش ہو سکتی ہے. سرسراہٹ کے بعد لذت کی کیفیت پیدا ہوگی، اور اس کے بعد خارش کی علامات آئیں گی، بے حسی سی چھا جائے گی جسم پہ. پھر جسم میں مختلف اعضاء میں دردیں شروع ہو جائیں گی، بخار ہو جائے گا. اگر ان بخار تک بھی اگر وہ بندہ بے حس ہے اور وہ علاج کی طرف نہیں آ رہا تو اب وہ سوزش اور ورم میں وہ مرض تبدیل ہو جائے گی. اب سوزش اور ورم میں بھی اگر بندے نے علاج نہیں کروایا تو اب جا کے وہ کینسر بن جائے گا. تو اتمی جو اسم کی تشخیص ہے وہ تو بایولپسی یا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ چلتا ہے اس کا. اس کے علاوہ مختلف ٹیسٹ ہیں جن کے ذریعے سے
پتہ چلتا ہے، جیسے لیور کا الفا فیٹو پروٹینز ہے، یا ٹیسٹیکولر ہیں، بریسٹ کا ہے، جس طرح بریسٹ کا ہے CA15.3، اور اسی طرح جو پنکریاز کا ہے وہ CA19.9۔ تو یہ الگ الگ ہر جو اپنا کینسر ہیں ان کے الگ الگ ٹیسٹ ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو کینسر ہے یا نہیں ہے۔ اب کینسر کن لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں آنے کے؟ ایسے لوگ جو منشیات کے عادی ہوتے ہیں، تمباکو نوشی کے عادی ہوتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں، اور گوشت خوری، خاص طور پہ بھنا ہوا گوشت، وہ زیادہ کڑھائی گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، پھر وہ ویگرا کا زیادہ استعمال ایسے دیکھا گیا ہے، اور پھر جو امساک کی ادویات ہیں، امساک بڑھانے والی جو ادویات ہیں وہ لوگ جو استعمال کرتے ہیں ان میں کینسر آ سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ان میں جو علامات پائی جائیں گی وہ کمر میں اور کندھوں کا درد، ویسے کمزوری چھا جائے گی، کمی بھوک ہو جائے گی، قبض ہو جائے گی، تو جسم میں جیسے ایک چبھن اور جلن سی محسوس ہوگی، سانس پھولے گا ان لوگوں کا، تو مقام موف پر شدید ناقابل برداشت درد ہو سکتا ہے، ہاتھ پاؤں چہرے پر ورم آ سکتا ہے جس سے چلنا پھرنا دشوار ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات وہ مخصوص جو مقام ہے جہاں پہ اپنا کینسر ہے وہاں پہ زخم بن کے بدبودار رطوبات جو ہیں ان کا اخراج شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا جو HB لیول جو کم ہو یا ان کا ESR بڑھ جائے تو بھوک بند ہونا، وزن تیزی سے گرنے لگنا، اور کھانسی، بعض اوقات کھانسی بڑی شدید مختلف ادویات لینے سے بھی یہ ٹھیک نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں، اور جریان خون جو ہے وہ جاری ہو جانا، کسی بھی جو سوراخ ہے، انسانی سوراخ ہیں ان میں سے خون جاری ہو جانا، مرض استسقاء پیدا ہو جانا، یعنی پیٹ میں پانی پڑنا، وہ استسقاء مرض کا پیدا ہو جانا، اس کے علاوہ پیلا یرقان بندوں کو ہو جاتا ہے۔ تو اگر اس طرح کی علامات اگر کسی بندے میں پائی جاتی ہیں تو ان لوگوں کو معالج سے ضرور رجوع کرنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں جی ان کے علاج کی طرف، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سردی کی وجہ سے اگر کینسر کے علامات پائی جائیں گی تو ان کا آپ علاج خشک سرد اور خشک گرم ادویات سے، غذا سے آپ کر سکتے ہیں۔ اگر اس نبض پہ اگر کینسر موجود ہے تو آپ ان دو جو نبضیں ہیں، گرم خشک نبض اور گرم تار نبض، ان کی ادویات اور ان کی غذا استعمال کر کے آپ کینسر کی روک تھام کر سکتے ہیں۔ اگر یہاں پہ کینسر ہو گیا ہے تو اس کا علاج آپ تار گرم نبض سے کریں، اس کی غذا بھی، دوا بھی اس کی استعمال کریں۔ تو اگر وہ ارلی سٹیجز میں ہے، ابھی شروعات کے مرحلے میں ہے، تو انشاءاللہ یہ اس کا علاج ہو جائے گا۔ تو مجھے امید ہے یہ کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔